جی السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ابھی ہم کر رہے ہیں ECO403 کی اسائنمنٹ 1، اور اسائنمنٹ 1 میں جو کوشچن ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے۔ یہ جو ہے تقریباً سیم جو ہے اسی کے جیسا ہے، اور یہ جو ایگزامپل ہے یہ ہماری ہے یہاں پر 16 پیج پر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم جو ہے دیکھ لیں گے کہ آخر اس میں کیا چیزیں ہیں، اور یہ جو ہے ہمارا کویسچن یہ کیسے ہوگا۔ تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس میں دی گئی ہیں اسائنمنٹ میں، اور اس کو کیسے کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو ہے 7th جو لاسٹ ڈیٹ ہے، اور میں جو ہے کافی دن سے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں کچھ ٹھیک نہیں تھی، ورنہ میں جلدی کر دیتی۔ تو ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں ابھی۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ بہت زیادہ چیزوں کا جو ہے وہ مقابلہ کر رہا ہے، بہت زیادہ پاکستان کی جو GDP ہے وہ گر رہی ہے، بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اور جو پاکستان کی اکنامک سچویشن ہے بہت جو ہے وہ لو ہو رہی ہے، اور کبھی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے اور کبھی لو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو ہے اثرات جو ہیں وہ پڑتے رہتے ہیں، اور اس کا جو نقصان وغیرہ ہے جو بھی اس کے مد مقابل جو آ رہی ہوتی ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں، وہ اس میں ایگریکلچر ہے، انڈسٹریل جو چیزیں ہیں، سارا کچھ انڈسٹریل ایریاز ہیں، انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سروسز کا ایریاز ہیں، سارے کے سارے ہوتے ہیں۔ اور اس میں اس سے آگے جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ان ارلی 2000s پاکستان ایکسپیرینسڈ پیریڈ آف robust economic growth with GDP growth rate جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ایوریج جو تھی وہ اس وقت وہ 6 to 8% تھی اینول، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ جو انفلیشن ریٹ ہے وہ ان مینی ایئر میں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ کم بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے یہاں پر کہ بہت زیادہ سامنا کیا ہے اتار چڑھاؤ کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ 2022 میں جو ہے وہ انفلیشن ریٹ وہ تھوڑا سا اوور ہوا ہے ہمارا۔ اس میں جو ہے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ انکریز ہو گئی ہیں، مطلب 20% وہ ہمیشہ جو ہے ہر سال اضافہ ہوتا رہا ہے، مہنگائی میں جیسے اضافہ ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو ہے یہاں پر ریکوائرمنٹس کیا ہیں، یہاں انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹس ہیں مائکرو اکنامکس کے، سو آپ نے جو ہے کچھ چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے، اور اس میں آپ نے بتانا ہے کہ جو ڈیٹا آف پرائسز جو ہے وہ آپ کو دی گئی ہیں، اور ان کی کوانٹیٹیز ہیں، اور جو ہے آپ کو جو چیزیں دی گئی ہیں وہ 3 ہیں، ٹھیک ہے، یہ 3 گوڈس ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ میں اگر اس طرح سے کر دیتی ہوں تو ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے یہ 3 گوڈز ہیں، اوپر میں نے جو ہے ایسا کچھ کیا نہیں ہے کیونکہ فی الحال جو ہے اس میں ضرورت نہیں تھی، یہ 20% کو جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے جو ہے اسائنمنٹ بنانی ہوتی ہے نا تو یہ چیز جو ہے یہ کمپیوٹر میں ہی ہوگی آپ کے، اور یہ آپ لازمی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے جو ہے نا اس کو سمجھنا وہ ایزی ہو جائے۔
سو ابھی جو ہے یہاں پر یہ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ 3 گوڈس ہیں اور ان کے جو ہے اکانومی جو ہے وہ اس کو پروڈیوس کرنا ہے آپ نے. اور سپوز دا باسکٹ کنٹینز 20 pencils, 16 books اینڈ 30 برگرز، ٹھیک ہے. سو ابھی جو ہے اسی طرح سے جو ہے یہاں پر یہ ایک ٹیبل بنا دیا گیا ہے. یہ پرائسز ہیں، مطلب یہ سارے کی سارے پرائسز ہیں، اور یہ جو ہے یہ پینسل اور یہ بکس کی پرائسز ہیں، اور یہ جو ہے برگرز کی پرائسز ہیں. اور یہاں پر جو ہے ایئرز لکھے ہوئے ہیں کہ یہ پینسل کی 21 کی پرائس ہے، اور یہ جو ہے 22 کی پرائس ہے، پھر 23 کی. اسی طرح سے سارے کے سارے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی جو ہے کمپیوٹ کیا کرنا ہے، دا کاسٹ آف باسکٹ آف گوڈس، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہے کنزیومر پرائس انڈیکس، یوز 21 ایز بیس ایئر، ٹھیک ہے. انفلیشن ریٹ آف فار دا ایئرس 2022 to 23، ٹھیک ہے. سو ابھی جو ہے ہمیں دیکھنا ہے اس میں کہ یہ جو باسکٹ آف گوڈس ہیں یہ کیا ہے ہمارے پاس. یہاں پر یہ میں نے اس طرح سے اس کو کچھ بنا کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس میں ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں پر میں اگر آپ کو یہاں بتاؤں، یہ جو چیزیں تھیں نا آپ کے پاس، ان کو بھی جو ہے ہمیں ساتھ ساتھ لینا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی ساتھ ساتھ چلیں گی. یہ 20 پینسلز ہیں، 16 ہیں یہ بکس، اور یہ ہے 30 برگرز. یہ آپ کے جو ہیں 20 میں جائیں گے. جیسے یہ 21 ہے تو یہ 20 میں جائیں گے، ٹھیک ہے. سو یہاں پر جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ سولیوشن ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر جو ہے یہ گیون ڈیٹا ہے، اور یہ دیکھیں باسکٹ یہ 20 اور یہ 16 اور یہ 30. اس کے بعد جو ہے یہاں پر یہ 21 کا ہے ڈیٹا، یہ جو ہے انہوں نے گیون ڈیٹا جو دیا گیا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے 21 میں یہ پینسلز، اور ویسے تو اس میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ کہ میں نے جو ہے اس کو الگ الگ سے کر کے بھی لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو اور مجھے بھی جو ہے آپ کو بتانے میں آسانی ہو. یہ 21 کی جو چیزیں تھیں وہ میں نے ان کی پرائسز لکھ دی. اس کے بعد 22 اور 23 کی. اور اب جو ہے ہمیں اسٹیپ 1 جو ہے اسٹیپ اے جو ہے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے. تو وہ کیا تھا، کیلکولیٹ دا کاسٹ آف باسکٹس آف گوڈس فار ایئر ایچ ایئر، ٹھیک ہے. مطلب جو ہر سال کے جو تھی باسکٹ اس کا جو ہے ہر سال کی باسکٹ کی جو ہے کاسٹ وہ معلوم کرنی ہے، ٹھیک ہے. ابھی جو ہے یہ کوانٹٹی آف پینسلز ملٹیپلائڈ بائی پرائس آف پینسلز، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے کوانٹٹی آف بکس اور ملٹیپلائڈ بائی پرائس آف بک، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے یہ کوانٹٹی آف برگرز ملٹیپلائڈ بائی یہ ہے پرائس آف برگرز. اچھا ابھی جو ہے ہمارے پاس یہ پہلے یہ والا جو ہے اس ٹیبل کے اندر جو ہے یہ ہمیں بتائی گئی ہیں پرائسز، ٹھیک ہے. اور یہ جو اوپر دی گئی تھیں یہ والی 20 اور 16 اینڈ 30 یہ ہمیں بتائی گئی ہے کہ اتنی کوانٹٹی ہے. جیسے 20 پینسلز ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ 16 بکس ہیں اور یہ 30 برگرز ہیں. سو وہ والے جو ہیں یہ باسکٹ کوانٹٹیز جو ہیں یہ ہم نے لکھی ہوئی ہیں یہاں پر. ابھی جو ہے ان کو یوز کرتے ہوئے جو ہے اور ساتھ میں ان کو یوز کرتے ہوئے ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے باسکٹ کاسٹ آف باسکٹ جو ہے یہ کیا ہے، یہ کوانٹٹی آف پینسل ملٹیپلائڈ بائی
پرائس آف پینسلس، مطلب جتنی پینسل ہیں ٹھیک ہے ان کو جو ہے پرائس آف پینسل جو ہے پر پینسل جو ہے اس کو جو ہے وہ ہم نے کر دینا ہے ملٹیپلائی، اور اس کے بعد جو ہے یہ اس میں پلس کا ہوگا ٹھیک ہے، پلس، اور اس کے بعد جو ہے کوانٹٹی آف بکس ملٹیپلائڈ بائی پرائس آف بک ٹھیک ہے، اس کے بعد پلس، اور پھر ہے یہ کوانٹٹی آف برگرز ملٹیپلائڈ بائی پرائسز آف برگر ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہے اسی کے اندر ہم نے جو ہے ایڈ کرتے جانا ہے ہر ایئر کا، تو ابھی جو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 21 کے لیے ہے، تو انہی چیزوں کو ہم نے لگاتے جانا ہے اور کرتے جانا ہے ٹھیک ہے۔ تو میں جسٹ ایک کو بتا دیتی ہوں، یہ 20 جو تھا ہمارا، یہ ہمارا تھا یہ والا ٹھیک ہے، 20 اور یہ 16 اور یہ 30 ٹھیک ہے، اس کو جو ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا ہے، اور یہ 16 جو ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا، اور یہ جو 30 ہے یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا۔ اسی طرح سے پھر یہ جو ہے یہ سیکنڈ، اور یہ پھر اس کے ساتھ تھرڈ کے ساتھ، پھر 30 جو ہے اس تھرڈ کے ساتھ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جو ہے یہ لاسٹ، پھر یہ لاسٹ، اور پھر یہ اس کے لاسٹ کے ساتھ ہو جائے گا ٹھیک ہے۔ اور جب وہ سارے کے سارے جو ہے ملٹیپلائی وغیرہ ہو جائیں گے، اس کے بعد اب جو ہے ان کو ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے، وہی کام جو ہے وہ یہاں پر کیا گیا ہے، اور ان کو کر کے اور ان کو ایڈ کر دیا ہے، اور ایڈ کرنے کے بعد جو ہے یہ والا جو اس کا آنسر آ گیا، اسی طرح سے جو ہے 23 اینڈ 22 دونوں کو کر دینا ہے، اور یہ جو ہے اس کا آنسر آ جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر ہمارے پاس اسٹیپ بی، تو یہ ہے کیلکولیٹ دا کنزیومر پرائس انڈیکس ٹھیک ہے، سی پی آئی with 2021 ایز دا بیس ایئر۔ ابھی جو ہے ہمیں سی پی آئی جو ہے اس کے لیے ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے۔ سو ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ سی پی آئی، یہ دیکھیں یہ یہاں پر جو ہے یہ سی پی آئی جو ہے ان منتھ یہ ہمارے پاس یہاں پر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے۔ ای ٹی جو ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس، دا بیس کاسٹ آف سی پی آئی باسکٹ ان منتھ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ای بی جو ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس، کاسٹ آف دا باسکٹ ان دا بیس پیریڈ۔ سو ابھی جو ہے میں نے اس کو بیس ایئر یا بیس پیریڈ کیسے بھی ہم لکھ سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے ملٹیپلائڈ بائی 100 کیا ہے ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے سی پی آئی کیا ہے ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے اس میں اب جو ہے کاسٹ آف باسکٹ ان گیون ایئر، ابھی جو ہے جو کاسٹ آف باسکٹ ان گیون ایئر جو ہے وہ ہم نے ہر ایک ایئر کے لیے جو ہے وہ کرنی ہے۔ سو لیکن انہوں نے جو ہے یہ 21 کے لیے کہا ہے ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ہم نے جو ہے ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے۔ یہ ہے ہمارے پاس بیس ایئر جو ہے انہوں نے ویسے کہہ دیا کہ 21 کو ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے، جو نیچے ہے وہ 7100 ہی سب کا ہوگا نیچے ٹھیک ہے، اور اوپر والا جو ہے وہ چینج ہوتا رہے گا۔ جیسے یہ جو ہے اس میں ہمیں جو ہے یہ 7100 ہے یہ باسکٹ گیون ایئر ٹھیک ہے، یہ 21 ہے، 21 کا جو ہے یہ دیکھیں یہ 7100، اور یہ ملٹیپلائڈ بائی 100، یہ تو کینسل ہو گئی، یہ 100 جو ہے یہ بچ گیا ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے یہ والا
22 کا ہے، یہ 22 کا اوپر جو ہے وہ والا لکھنا ہے اور نیچے 21 والا ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے یہ 23 ہے، 23 والا اوپر اور 21 والا ہی نیچے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ملٹیپلائی اور اس طرح سے کر کے کٹ کر کے تو آپ نے کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ کا آ جاتا ہے انفلیشن ریٹ IR، ٹھیک ہے۔ سو یہ ہے جی آپ کا اسٹیپ سی۔ اسٹیپ سی ہے انفلیشن ریٹ آف فار دا ایئر 2022 اینڈ 23، ٹھیک ہے۔ سو ابھی جو ہے ہمیں یہ کرنا ہے اس میں، تو انفلیشن ریٹ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس CPI ان کرنٹ ایئر اور CPI ان پریویس اور اوور جو ہے ایئر CPI ان پریویس ایئر۔ سو ابھی جو ہے ہمارے پاس سوری یہ جو چیز ہے یہ نیچے کیوں آ گئی ہے؟ اس طرح سے آنا تھا یہ۔ سو یہ ہو گیا، اور ابھی جو ہے ہمیں کرنا یہ ہے کہ یہ CPI جو ہے وہ کرنٹ ایئر کا جو جیسے یہ ہم نے نکالے تھے جو CPI وہ ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جتنے بھی ایئرز کو جو ہے ہم نے جس ایئر کو لینا ہے اس کا جو کرنٹ ایئر جو ہے اسی کا جو ہے وہ ہم نے CPI لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے CPI پریویس ایئر، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہے یہ ہے ہمارے پاس 2022 اینڈ 3 کا انہوں نے کہا ہے 22 اینڈ 3، ٹھیک ہے۔ کرنٹ ایئر کا جو ہے ہمارے پاس 112.11 ہے اینڈ مائنس، اور یہ جو پریویس ایئر کا ہے وہ 100 تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے جو ہے اس کو سولو کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ 23 یہ جو ہے 23 کا ہے اور یہ 22 کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اوور جو ہے وہ 22 کو ہی جو ہے اسی کو جو ہے ڈیوائڈ کر دیا ہے پریویس ایئر کے ساتھ ہی جو ہے اس کو ڈیوائڈ کر کے، اور جو ہے اس کو ملٹیپلائی کر دیا 100 کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے ہماری اسائنمنٹ، آئی تھنک آپ کو جو ہے کلیئر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا اس کو اچھے طریقے سے کور کرنا ہے، اور اس میں کوئی بھی چیز جو ہے آپ نے مس نہیں کرنی ہے، ہر ایک چیز کو اچھے طریقے سے کریں۔ اور یہ سارا جو کام ہے یہ میں نے جو ہے کسی دوسرے جو میتھ ٹائپ وغیرہ ہے اس کو یوز کرتے ہوئے نہیں کرتی ہوں، میں ہر ایک جو میتھمیٹیکل کام ہوتا ہے وہ اسی کے اندر MS Word میں ہی کرتی ہوں، کیونکہ اس میں ہر چیز موجود ہوتی ہے، اور وہ کہاں ہوتی ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پر آپ نے انسرٹ میں آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انسرٹ میں آ کے یہ ہے ہمارے پاس ایکویشن ایک، تو یہ اس کے اوپر آپ نے کلک نہیں کرنی ہے، یہ اس طرح سے ویسے ہی ایک عدد جو ہے اس طرح سے باکس اوپن ہو جائے گا، آپ کو اس سے جو ہے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے ادھر آنا ہے، یہاں پر آ کے کلک کر دینا ہے، یہ دیکھیں یہاں پر یہ ایک مکمل ایک پینل جو ہے وہ میتھ ٹائپ کی طرح جو ہے یہ اوپن ہو گیا۔ یہاں پہ یہ بہت سارے جو ہیں وہ میتھ کے لیے بہت ساری جو چیزیں ہیں سائنس ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو ہے یہ اوور کے لیے جو ہے یہ اس میں تھوڑا سا نا ایشو آیا ہوا ہے، ہو گئے سیٹ ہو گئے، شکر ہے، پہلے ہو ہی نہیں رہے تھے شو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ وہ ڈیوائڈ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے،
یہ اوپر لکھتے ہیں پھر اور یہ نیچے لکھتے ہیں. یہ اس طرح سے ڈیوائڈ فنکشن کا ہے، اس طرح سے ڈیوائڈ فنکشن کا ہے، اس کے طرح سے ہے. پھر یہ ڈریویٹیوز کے لیے ہیں اور ہر طرح کے جو ہیں یہ یہاں پر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور فی الحال تو آپ کو جو ہے جسٹ ان کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد آپ کو اور کس چیز کی ضرورت ہے. اچھا، یہ ویسے میں نے بریکٹس جو ہیں یہ سمپل ہی لگائی ہوئی تھی، لیکن آپ جو ہے نا اسی کی جو بریکٹس ہیں یہاں پر وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ بریکٹس ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے جب یہ والے بریکٹس یوز کرنے ہیں، پہلے آپ نے یہ بریکٹس لینے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو جب آپ لے لیں گے اس کے بعد اس کے اندر جو ہے نا یہ والا فریکشن اس کو آپ نے لینا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے اوپر جو ہے جو بھی لکھنا ہے وہ لکھتے ہیں، نیچے جو بھی لکھنا ہے وہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آپ کا. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، بس یہی چیزیں ہیں فی الحال. تو ہاں، ایک اور چیز ہے، بیس جو ہے وہ کیسے بنانی ہے. جیسے میں نے ابھی ادھر جو ہے یہ بنائی ہوئی تھی، بہت سارے اسٹوڈنٹس کو پتہ بھی ہوتی ہیں، لیکن جو ہے سو یہاں پر جو ہے یہ جیسے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ بیس اس کی بنی ہوئی ہے نا، بیس میں آ رہا ہے. تو بیس کو جو بیس بنانے کے لیے آپ نے جسٹ جیسے کہ یہ ہے اس کو اس طرح سے کیا. میں یہاں نیچے لا کے یہاں پر دکھاتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایکس ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس کے ساتھ 2 لکھ دیا ہے. اس کے بعد جو ہے اس کو اس طرح سے 2 کو سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ ہمیں بیس 2 کو بنانا ہے. اور اس کے بعد یہ والا آ جاتا ہے، یہ ایکس اور نیچے بیس بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی جو ہے یہاں پر یہ بھی دی ہوئی ہے، اس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول پلس شفٹ اور پلس جو ہے یہ مائنس کو جو ہے یہ کر دینا ہے، اور آپ کا جو ہے یہ ہو جائے گا بیس میں. لیکن آپ جو ہے سیدھا یہاں پر آپ کلک کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہ بیس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ہے آپ نے بیس بنانی ہے اور اس کو جو ہے آپ نے کر دینا ہے. ایزی رہے گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، میتھ کی جو ہے زیادہ اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی کے اندر جو ہے اپنی ساری کی ساری آپ اسائنمنٹ بنا سکتے ہیں. اور جسٹ اسی میں نہیں، ہر طرح کی جو میتھ کا جو بھی اسائنمنٹ ہوتی ہے نا وہ آپ اسی کے اندر ہی بنا سکتے ہیں. اس کے جو ہے پریکٹس آپ اگر کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کو جو ہے یہ اسائنمنٹ بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.